نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر حاضرین و ناظرین و سامعین، کچھ روز قبل ہم نے قرآن کریم کے موضوع سے متعلق گفتگو شروع کی تھی جو 2 قسطوں میں گزر چکی۔ آج ہم اس موضوع کی تکمیل چاہیں گے۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے 5 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے علم المخاصمہ، اس کی تفصیل ماقبل کے دروس میں گزر چکی۔ دوسری چیز ہے علم الاحکام، اس پر بھی ہم روشنی ڈال چکے۔ اور 3 چیزیں اور ہیں، ان 3 چیزوں کو تذکیرات ثلاثہ تفسیر اور اصول کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ تذکیرات ثلاثہ، تذکیرات تذکیر کی جمع ہے، اور تذکیر کا معنی یاد دہانی کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے ساتھ آدمیوں کو، انسانوں کو، بنی آدم کو تذکیر فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے اور انہیں اپنی طرف بلایا ہے۔ ان میں ایک ہے تذکیر بایام اللہ، دوسرا ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور تیسری چیز ہے تذکیر بما بعد الموت۔ تذکیر بایام اللہ کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ماضیہ، اقوام سابقہ کے حالات کو قرآن کریم میں ذکر کیا، ان کی ہلاکت کو، ان کی تباہی کو، ان کی بربادی کو اور ان کے برے انجام کو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر کے انسانوں کو یہ نصیحت کی ہے، یہ ڈرایا ہے، یہ واعظ کیا ہے کہ دیکھو اگر تم ان کی طرح روش اختیار کرو گے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات قرآن کریم میں ذکر فرمائے، بہت سے قصے بیان فرمائے، اور ان سب قصوں کا عنوان اور موضوع ہوتا ہے تذکیر بایام اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا امر فرمایا ہے، فذکرہم بایام اللہ، کہ آپ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ان گزرے ہوئے واقعات اور گزرے ہوئے ایام یاد دلائیے اور ان کو نصیحت کیجیے اور ان کو سمجھائیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن کریم نے 5 اقوام کی ہلاکت کا تو بطور خاص ذکر فرمایا ہے، جن میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جنہیں اللہ نے بد اعتقادی کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں ہلاک کیا۔ دوسرا قوم لوط کا ذکر ہے، جن کو بد کرداری کی وجہ سے، سیکسول کرپشن اور جنسی خیانت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور ان پہ 4 طرح کے عذاب نازل فرمائے۔ ان میں ایک عذاب تھا کہ یہ نابینے ہو گئے، دوسرا فرشتے نے آواز اور چنگھاڑ ماری جس سے ان کے دل دہل گئے، اور تیسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ اللہ نے پتھروں کی بارش ان پر نازل کی، اور چوتھا عذاب یہ آیا کہ جن بستیوں اور علاقوں میں یہ رہتے تھے ان کو زیر و زبر کر دیا گیا، ان کا نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر کے ان کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ تیسری قوم جن کا بطور خاص قرآن کریم نے ذکر کیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو قوم عاد کہتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس لیے کہ انہیں اپنی قوت اور اپنے طاقت کا گھمنڈ اور غرور تھا، اور اپنی قوت اور طاقت کے گھمنڈ میں انہوں نے رب کو ناراض کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ کے احکام کو روند ڈالا۔ ان پہ اللہ نے تیز و تند ہوا بھیجی جو مسلسل 7 دن اور 8 راتیں چلتی رہیں، جس کی وجہ سے یہ قوم ہلاک ہوئی۔
اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جس کا نام قوم سمود ہے، اور ان کو اور یہ حجر کی بستیوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ عطا کی کہ یہ صاحب فن تھے اور پہاڑ چیر کر تراش کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے اور ان میں رہا کرتے تھے اور بڑے خوشحال تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی، مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اونٹنی کا ایک معجزہ عطا کیا جو چٹان سے نکلی تھی، اور وہ اونٹنی نے پھر بچہ بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس شعائر اونٹنی کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹے، اس کو قتل کیا۔ نتیجتاً 3 دن ان کی کیفیتیں بدلتی رہیں، جن کے چہرے زرد پڑ گئے، پھر نیلے پڑ گئے، پھر سیاہ پڑ گئے، اور پھر ان پر زلزلہ بھی آیا اور فرشتے نے چیخ بھی ماری اور یہ ہلاک ہو گئے۔ اور 5ویں قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ جو بددیانت اور خائن قسم کی قوم تھی اور جنہوں نے بددیانتی اور خیانت میں انتہا کر ڈالی تھی۔ ان کے امراء وہ ملاوٹ کرتے تھے، کم ناپتے تھے، کم تولتے تھے، اور ان کے غریب لوگ چوریاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن یہ شعیب علیہ السلام کے سمجھانے پہ باز نہ آئے، بلکہ شعیب علیہ السلام کو بھی منع کیا کہ آپ کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا۔ ان 5 مہذب قوموں کا قرآن نے کئی بار ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قوم ہے جس کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ مستقل قوم گزری ہے۔ اصحاب الایکہ کا معنی ہے جنگل والے، اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور جب قوم مدین ہلاک ہو گئی تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اصحاب الایکہ کا نبی بنا کے بھیجا، لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی تو وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ یہ ایک قوم ہے، چونکہ اصحاب مدین جہاں رہتے تھے وہاں ارد گرد جنگل تھے، اور ایکہ جنگلوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام اصحاب ایکہ بھی ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ اسی طرح ایک قوم کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا جن کو اصحاب الرس کہتے ہیں، اور رس کا معنی کنواں ہوتا ہے، کنویں والے۔ یہ ایک قوم تھی جن کی طرف اللہ نے ایک نبی مبعوث فرمائے، انہوں نے اس نبی کی توہین کی اور اس کو کنویں میں ڈال کر کنویں کا دہانہ بند کر دیا، وہ نبی شہید ہو گئے، تو اس پہ یہ قوم ہلاک ہوئی۔ اسی طرح اللہ نے فرعون کی ہلاکت کا ذکر کیا، اللہ نے قارون کی ہلاکت کا ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی کئی جماعتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ بعض ان میں سے بندر بن گئے تھے، بعض ان میں سے خنزیر بن گئے تھے، اور بعض ان میں سے چوہے بن گئے تھے، اور یہ تباہ اور برباد ہوئے۔ تو اللہ نے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حالات اور اس طرح کے قصص بیان کر کے تذکیر فرمائی ہے، اور اس کا نام ہے تذکیر بھی ایام اللہ۔ اور دوسری چیز ہے تذکیر بھی آلاء اللہ۔ آلاء نعمتوں کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی یاد دلائیں، اور یاد دلا کر اپنی طرف بندوں کو متوجہ کیا، اور اپنی طرف بندوں کو پکارا کہ دیکھو میں نے تم پر طرح طرح کے انعامات کیے، میں نے تم پہ طرح طرح کے اپنے انعامات کی بارش کی ہے، میں نے تمہیں جسمانی انعامات سے بھی نوازا، میں نے تمہیں روحانی انعامات سے نوازا۔ اور کبھی اللہ نے بنی آدم کو خطاب کر کے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں، اور کبھی اللہ نے خاص قوموں کو مخاطب کر کے اپنی نعمتیں یاد دلوائیں، جیسے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ او بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی، اور میں نے تمہیں اپنے جہان والے لوگوں پر، تمہارے زمانے کے جہان والے لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ خطاب فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، اور الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ نے زمینی نعمتوں کو بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پھل پھول اگائے،
کھیت اور غلے اگائے، سبزیاں اور ترکاریاں اگائیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی صورت میں اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، کبھی دودھ کی صورت میں اللہ نے اپنی نعمت کو ذکر کیا، اور انسان کو اپنے منعم کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی، اور کبھی یہ فرمایا ما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پہ جو بھی نعمتیں آئی ہیں، تم میں جو بھی نعمت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، تمہارا منعم حقیقی اللہ ہے۔ تو ان نعمتوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے قرآن کریم میں، اور ان نعمتوں کے ذکر کرنے کا مقصد انسانیت کی تذکیر ہے، ان کو یاد دہانی ہے اور ان کو یاد دلانا ہے۔ اس لیے اس کا عنوان ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر کی جا رہی ہے۔ کبھی زمانہ ماضی کے حالات کے ساتھ تذکیر کی جاتی ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ تذکیر کی جاتی ہے۔ اور تیسری تذکیر کا نام ہے تذکیر بما بعد الموت، جو اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ بعث یا عقیدہ قیامت یا عقیدہ حشر و نشر، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ اللہ نے عقیدہ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اگر آپ مکی صورتوں کا مطالعہ کریں تو مکی صورتیں ہجرت سے قبل جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا موضوع تو دو ہی چیزیں ہیں، یا ان میں اللہ کی توحید بیان کی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا بیان کیا۔ اور خاص طور پر قرآن کریم کا جو آخری حصہ ہے جس کو مفصلات کہتے ہیں، سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک، اوساط جس کو مفصلات کہتے ہیں، اور طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ صورتیں عام طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان صورتوں کا زیادہ تر موضوع وہ قیامت ہے اور اس کے ساتھ توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخری پارے کی تقریباً تمام صورتوں میں سوائے چند ایک صورتوں کے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ قیامت کے احوال بھی ذکر فرماتے ہیں، اور قیامت کے احوال بھی دو طرح کے ہیں، کچھ ابتدائی احوال اللہ نے ذکر فرمائے، اور کچھ قیامت کے درمیانی احوال اللہ نے ذکر فرمائے، اور کچھ انتہائی احوال یعنی جنت اور جہنم کے احوال ذکر فرمائے۔ کچھ حالات ایسے ہیں جن کا تعلق نفخہ اولیٰ سے ہے، اور کچھ حالات ایسے ہیں جن کا تعلق نفخہ ثانیہ سے ہے، یعنی کچھ حالات ایسے ذکر کیے جو پہلے سور پھونکنے کے وقت حالات درپیش ہوں گے، اور کچھ حالات ایسے ذکر کیے جو دوسری سور پھونکنے کے وقت حالات درپیش ہوں گے، اور کچھ قیامت کے درمیان کے حالات ذکر کیے۔ مثلا وزن اعمال کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اعمال کے ترازو قائم کریں گے اور ہم اعمال کو تولیں گے قیامت۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پل صراط پہ گزرتے ہوئے کافروں اور منافقوں کے نور کے خاتمے کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے نور کا ذکر کیا، وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ ایمان والوں کے ایمان کا نور ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض احوال پھر پل صراط کے بعد کے ذکر کیے، جنت کے احوال ذکر کیے، جہنم کے احوال ذکر کیے، اور جنت کی جماعتوں کا ذکر کیا۔ خاص طور پر سورۃ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو گروہوں کا ذکر کیا، کل 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک جنت میں کا وہ طبقہ ہے جو اللہ کا مقرب طبقہ ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور تھوڑی سی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی۔ اللہ نے ان کی خاص نعمتیں اور ان پر اپنی خاص نوازشات اور جنت میں ان کے عالی مقام کو ذکر کیا اور بیان کیا، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے عام جنتیوں کا ذکر کیا جن کو اصحاب یمین کا عنوان دیا گیا، دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ تو پھر ان کے انجام کو بھی بیان کیا۔ اسی طرح کفار کے انجام یعنی جہنم کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آنے والے حالات کا ذکر کر کے انسان کو اپنے رب کی طرف اور انسان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، عقائد حسنہ کی طرف بلایا ہے، اعمال صالحہ کی طرف بلایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر غور کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جائے تو یہ
اللہ تعالیٰ نے جو 3 سیریز بیان کی ہیں، یہ سیریز ہے پوری، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی ما بعد الموت۔ اس سے ایک انسان کانپ جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف لپکنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اللہ نے اس کے اوپر ہدایت کا دروازہ بند نہ کیا ہوا ہو اور اللہ نے اس کے دل پر مہر جباریت نہ لگا دی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر ضرور انسان متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اہم موضوع ہیں، اہم اور موٹے موٹے موضوع ہیں۔ باقی ان کے ضمن میں ہزاروں چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ علوم کا ایک سمندر ہے قرآن، کہ اس میں جتنے غوطے لگاؤ اتنے ہی جواہر نکال لو، اتنے ہی موتی نکال لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی اتباع اور قرآن کریم کا فہم اور قرآن کریم کا تدبر نصیب فرمائے، اور باری تبارک و تعالی روز محشر قرآن کریم کو ہمارے لیے شفیع بنائے، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روز محشر روزے بھی اللہ کی دربار میں روزے دار کے لیے سفارش کریں گے، اور قرآن کریم بھی باری تعالیٰ کی دربار میں قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ اللہ رمضان کو، صیام کو اور قرآن کو ہم سب کے لیے شفیع بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔